میرے دوستو، یہ جو شادی ہے نا، شادی میں کل 6 چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے. 7ویں چیز شریعت میں شادی کا جز نہیں ہے. کل 6 چیز، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنت ہے. کتنے ہو گئے؟ بولتے نہیں ہیں. 6. فرض کتنے ہیں؟ 2. اور واجب کتنا ہے؟ 1. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد سنتیں کتنی ہیں؟ 3. یہ چیزیں اگر ہم سمجھ جائیں نا تو یقین مانے شادی سستی بھی ہے، آسان بھی. تو شادی کے 2 فرض کیا ہے؟ پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول. ایجاب کہتے ہیں آفر کو، قبول کہتے ہیں ایکسپٹ کو، کہ بچی دے رہا جی بچی لے رہا، اس نے دی جی اس نے لی، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ ایجاب و قبول فرض ہے. نمبر 2، دوسرے نمبر پہ فرض ہے وہ ہے کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں. ورنہ مجمع میں ہو تو بہت اچھا ہے، مسجد میں ہو بہت اچھا ہے، زیادہ گواہ ہوں بالکل ٹھیک ہے، لیکن کم از کم کتنے ہو؟ 2 گواہ ہوں. یہ فرض ہے، ان 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. پھر ایک ہے واجب. واجب کیا ہے؟ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 کی آیت. رب کریم نے واجب فرمایا حق مہر کو. حق کے مہر، یہ جو حق مہر ہے یہ دینا مسلمان خاوند پر بیوی کے لیے واجب ہے. پتہ ہے واجب کیسے؟ کوئی بندہ چھوڑو، آپ اور ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اس میں 3 کیا پڑھے ہیں؟ وتر. وہ کیا ہے؟ واجب. اگر آپ یہ 3 وتر نہ پڑھیں، آپ کہیں گے میں نے عشاء پوری پڑھی ہے؟ سارے کہیں گے بابا میں نے عشاء پوری نہیں پڑھی. وتر واجب ہے. حق مہر واجب ہے. حق مہر کی ادائیگی واجب ہے، اس کا مقرر کرنا واجب ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ حق مہر صرف فارمیلٹی ہے، کاغذوں میں لکھنے کے لیے ہے، دینے لینے کا چکر نہیں ہے. اور اگر کوئی بیوی کبھی مانگ لینا، خاوند سے حق مہر مانگتی ہے، اور خدا کے بندے حق مہر دینا ہوتا ہے. حضرت قاری صاحب آپ حیران ہوں گے، میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، ایسے بیٹھک کے اندر ہمارے ماشاءاللہ برادری کے ساتھی تھے، تو وہاں میں نے ایک بات چلا. میں نے کہا جی حق مہر دینا واجب ہے. جس نے نہ دیا نا تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بها او دین، کہ مرنے کے بعد ماں کا حق، باپ کا حق، اولاد کا حق، وراثت کا حق بعد میں، پہلے حق مہر نکال کے بیوی کو دیں گے مال سے، پھر وراثت تقسیم ہوگی. تو مجھے پتہ کر لگا سچی تو صحیح قرآن لکھا بھی ہے. کبھی بعد وصیت یوصی بها او دین، سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء، دوسرا رکوع ہے اس کا. حافظہ واسطے تو یوسی کو ملا رکوع بڑا مشہور ہے نا، تو وہ رکوع ہے. تو اچھا، تو میں نے اس بزرگ سے کہا، سفید ریش آدمی ہے، میں نے کہا چاچا جان آپ کو اتنا پریشانی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ کہ پتر میں تو سمجھا میں صرف لکھن دا ہوندا ڈویدا شویدا کوئی نہیں. تو سب منے سو اون دے پوترے او محفل وچ بیٹھے ہیں کہ انہاں دا ڈاڈا آئی جے اللہ بھویں حق مہر کوئی نہیں دیتا، پوترے جمے بیٹھے. شکر ہے ڈاڈی جیندی ہے. پوتر کو سمجھ آ گئے بھی پیو میں ہن چمبل مار بیٹھے. وہ آ کے ابا اے میڈیکل کا شگین کے دے جا اللہ تعالی امن پوری نسل جمی پئی بھی. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں حق مہر صرف لکھنے کی چیز ہے، دینے وینے کی نہیں ہے. اچھا یہاں حق مہر واجب ہے، اس پر بھی ایک مسئلہ سنا دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو معاف کرا لیا. یہ اکثر ہم سنتے، معاف کرا لیا تو معاف ہو گیا. ٹھیک ہے، معاف ہوتا ہے معاف کرانے سے، لیکن معاف کیسے کرایا جاتا ہے وہ طریقہ آپ کو آتا ہے؟ یا اگر طریقہ پوچھے اجی میں کو اگر معاف کروں اگر معاف ہے، معاف کوئی نہیں تھا. معاف کے لیے بھی طریقے، شریعت نے حق مہر مقرر کیا، طریقے بتائے کیسے معاف ہوتا ہے. میں آپ کو شرعی طریقہ سمجھاتا ہوں. حق مہر لاکھ روپیہ یا کک روپیہ جتنا بھی ہے آپ اٹھائیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، یا زمین کے آپ نے کاغذات بنا جو چیز ہے، وہ جا کر بیوی کے سامنے رکھیں اور اسے کہیں بیگم صاحبہ یہ اللہ رسول نے تجھے دیا ہے، یہ اللہ رسول کی طرف سے تیرا حق ہے، تم کھا جا، واپس کر دے، کالے چور کو دے دے، پھاڑ کے گلی میں پھینک دے، تجھ سے کوئی نہیں پوچھتا، یہ اللہ رسول نے تجھے حق دیا ہے. ہاں یہ بات کرنے کے بعد وہ تمہیں واپس کر دے تو معاف ہوتا ہے.
یہ ہے طریقہ. ایک جوان میں کہا کہ مفتی صاحب اگر ایویں آگ سو تو کملیے جو بلا لے وے میں کہ تو کملے جو معاف کرے ہی بیٹھے تو سیاڑا نہیں, تیرا عقل کام نہیں کرتا. تو یہ حق مہر ہے بھائیو, یہ واجب ہے. کتنی چیزیں تھی؟ فرض کتنا تھے؟ واجب کتنا تھا؟ تو حق مہر 3 چیزیں ہوں گی. آؤ 3 سنتیں ہیں نکاح میں. 3 سنتیں کون سی ہیں؟ پہلی سنت ہے خطبہ نکاح. جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا, جس میں خطابت کے الفاظ ہوتے ہیں, پھر آیات ہیں, پھر احادیث ہیں, پھر دعائیں ہیں, جو عالم صاحب خطبہ پڑھتے ہیں. یہ خطبہ پڑھنا سنت رسول ہے. اس کے بغیر نکاح تو ہو جائے گا لیکن سنت رہ جائے گی, اسی لیے یہ سنت کے آپ نے پڑھنا ہے. دوسرا مسنون طریقہ ہے چھواروں کا بانٹنا. نبی علیہ السلام کے سامنے جتنے نکاح ہو, یا حضور نے کیے یا اپنی بچیوں کے کرائے, یا نبی علیہ السلام نے صحابہ اہل بیت کی بچیوں کے نکاح پڑھے, تو وہاں چھواروں کا معاملہ چلا. پتہ ہے چھوارے کیا ہے؟ چھوارے منگوا لے, خشک کھجور, یہ پیار سے ایسے آپ علیہ السلام 3 طرف سے, ادھر سامنے ادھر, ایسے لوگوں پر بڑے پیار سے پھینک دیتے. زور دی نہیں مارنا بھی ہوتی, آنکھیں نکل آئے ایسے چھوارا آدھا. یہ سنت نہیں ہے, یہ تکلیف ہے بابا. میں رحمت والی طریقے سے بتا رہا ہوں, زحمت والے طریقے سے نہیں, بڑے پیار سے. میں رحمت والی طریقے سے بتا رہا ہوں, زحمت والے طریقے سے نہیں, بڑے پیار سے. جو نکاح پڑھائے ایسے ان کے اوپر بکھیر دے, یہ سنت ہے. تیسری سنت ہے دعوت ولیمہ. اس کے بغیر سنت نکاح پورا نہیں ہوتا. اور ولیمے کے لیے ایک شرط ہے کہ ولیمہ کب ہوگا. ولیمے کا بھی ٹائم شریعت نے بتایا. جس طرح نماز کے وقت شریعت نے بتائے ہیں, ایسے ولیمے کا وقت ہے. وہ کون سا وقت ہے؟ وہ ہے رخصتی کے بعد. جب بچی رخصت ہو جائے, میاں بیوی ایک دن گزار لیں, اس کے بعد اگلے دن کے کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کل ہمارے یہاں بڑی مصیبت آ گئی. ہال بک ہوتے, میرج لان ہال بک ہو گئے, ادھر نکاح بھی پڑیں گے اور نکاح کے 10 منٹ بعد ولیمہ بھی شروع ہو جائے گا. وہی کھانا, وہی ولیمہ, وہی نکاح. تو بھائیو وہ کھانے کا ثواب تو تمہیں ملے گا, تم نے کھانا کھلا دیا. ولیمے کا ثواب کوئی نہیں لبنا, وہ ولیمہ نہیں ہے. ابھی تو میاں بیوی کے آپس میں ملاقات تک بھی نہیں ہے, شیک ہینڈ نہیں کیا. میں نے سنا تو میں تنہ نکاح دے سلسلے ملن آیا, حالے تو انہوں نے نکاح ہی کوئی نہیں تھا. آپ کیسے اس کو ولیمہ کہتے؟ تو ولیمہ وہ ہے جو رخصتی کے بعد ہو. پہلے والی جو آپ نے دعوت کی وہ صدقے کی دعوت ہو سکتی ہے. آپ نے ایک اچھا کام کیا, خیرات کر دیا, لوگوں کو کھانا کھلا دیا. تو ولیمے کا ٹائم ہے رخصتی کے بعد, بعد شب زفاف, پہلے نہیں ہے. تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی تھی؟ 6 نمبر. آپ تبلیغ کے یاد کرتے نہیں؟ کرنا چاہیے نا, ہم سب کی مشترکہ تبلیغ کام ہے نا. تو 6 نمبر وہ یاد کرتے ہیں, 6 نمبر نکاح کے بھی یاد کریں. 2 فرض, 1 واجب, 3 سنتیں. یہ 6 چیزیں ہیں شادی, 7ویں چیز نہیں ہے.